بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریٹائر جنرل امجد شعیب صاحب کا بیان آپ کے سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ان کو سنتا رہتا ہوں۔ ظاہری بات ہے، تجربہ کار جرنیل گزرے ہیں، اور ایک جرنیل کی زندگی جو ہوتی ہے وہ کافی تجربات سے گزر کر وہاں تک بندہ پہنچتا ہے۔ اور جنرل حمید گل کے بھی تجزیے آتے رہتے تھے، اور دوسرے مشرف صاحب بھی۔ تو اب یہ جس طرح ملکی صورتحال ہے، یہ ہر ایک جس کو بھی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے، اپنی قوم کی خیرخواہی ہے، وہ پریشان ہے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اس کے آگے بڑی تباہی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی یا مداخلت کی تھی، وہ تو دور بیٹھے تالیاں پیٹ رہے ہیں، وہ تو آرام سے ہیں۔ مسئلے تو ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں، ہماری قوم کے اندر لڑائی جھگڑا اگر شروع ہو جائے گا، توڑ پھوڑ ہو جائے گی، یا جو بھی نقصان ہو رہا ہے، اکانومی کو ہو رہا ہے، پبلک یعنی یوتھ کو ہوگا، یا ہماری اپنی پولیس کو ہوگا، رینجر کو ہوگا، ہماری فوج کو ہوگا، تو وہ تو دور بیٹھ کے تالیاں پیٹیں گے۔ تو آپ یعنی کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اس بات کے اوپر؟ کتنا بڑا نقصان آپ نے یعنی کر لیا ہے اپنے ملک کا۔ تو عام طور پر جس طرح یہ کہا جاتا ہے، یہ نیوٹرلز یعنی نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ نیوٹرل رہیں، ان کا نام اب نیوٹرل ڈال دیا گیا ہے۔ اور جس انداز سے اب ایک پبلک اور فوج کے اندر ایک دوری سی، ایک دراڑ ڈال دی گئی ہے، یہ بڑی افسوسناک ہے۔ اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، بحیثیت ایک آرمی افسر کے۔ میں خود آرمی افسر ہوں الحمدللہ، اور بحیثیت اوورسیز پاکستانی کے، کیونکہ میں گزشتہ تقریباً 14 سال سے یہاں بحرین میں ہوں۔ اور جس طرح عمران خان صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بے شمار ٹیلنٹ ہے، لیکن لوگ یہاں اپنے ملکی حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے معاش کی تلاش میں دوسرے ملکوں میں ان کو جانا پڑتا ہے۔ تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ میں نے آرمی جو جوائن کی تھی وہ اپنی قوم کے لیے، اور اس کے بعد اس کی خیرخواہی میں جو باتیں کہی تھیں وہ بھی اپنی قوم کے لیے، اپنی ملک کے لیے، اپنی فوج کے لیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اپنے صحیح معنوں میں جو خیرخواہ ہیں وہ پسند ہی نہیں ہے ان کو۔ اس قوم کو لگتا ہے ایسے لوگ ہی زیادہ پسند ہیں جو چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ، اور جو ان کو فراڈ کریں، فریب دیں، وہی ان کو زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ 38 سال پہلے میں نے بھی یہ اپنی قوم کے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ دیکھو، تمہاری اصل جو بیماری ہے تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ وہ جو بنیادی پلر ہے اسلام کی، جو عمارت جن 5 ارکان کے اوپر کھڑی ہے، اس میں جو سب سے مضبوط اور بنیادی اور پہلا پلر ہے وہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس کو دل کی گہرائی سے مانو۔ تو لا الہ الا اللہ جب آپ پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے علاوہ تم کسی کے سامنے واقعی نہیں جھکو گے، نہ بت کے سامنے جھکو گے، نہ مزار کے سامنے جھکو گے، نہ کسی پیر کے سامنے جھکو گے، نہ بادشاہ کے سامنے جھکو گے، نہ کسی کی دولت والے کے سامنے جھکو گے، نہ کسی کی بدماشی کے سامنے تم جھکو گے، نہ معاشرے کے رسم و رواج کے سامنے جھکو گے۔ اور جو بھی رسم و رواج ہیں، قوانین ہیں جو بنا دیے گئے ہیں یہاں کم علمی کی وجہ سے یا شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، ان کو ختم کرو، اور ورنہ تمہیں بہت اس کا خوفناک انجام دیکھنا پڑے گا۔ تو بہرحال اس وقت یہ بات نہیں مانی گئی۔ اب چونکہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہر جو سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے وہ پریشان ہے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو اپنی قوم کی اس حالت کے اوپر میں کڑتا ہوں، اور مجھے ڈبل پریشانی ہے باقی لوگوں سے، ڈبل۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ لوگ تو چاہے یہ جنرل امجد شعیب ہوں، یا جنرل حمید گل ہوں، یا خود عمران خان ہوں، یا جو بھی ہوں، جتنے بھی ہیں سارے، جو چاہے کتنے زیادہ خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہوں، وہ ان کی صرف دنیا کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کی کمزوری، دنیا کی جو ناکامی، اس پر وہ کڑتے ہیں۔ تو مجھے ڈبل ہے کہ دنیا اور آخرت بھی، تمہاری آخرت بھی برباد ہے۔ یہ مسئلہ سب سے بڑا جو میرے نزدیک ہے۔ اور میری مثال ایسے ہے جس طرح اپنی اسلامی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، دعوت اسلام کا خط آیا یہاں بحرین کے
جو یہاں اس وقت کا ایک بادشاہ تھا، منظر بن ساوا اس کا نام تھا، اس کو پڑھنے کے بعد اس نے اپنی قوم سے یا کرتے درتے لوگوں سے خطاب کیا، مشورہ لیا یا ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ایک دعوت آئی ہے، اور میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے، رائج الوقت سسٹم ہے، اس کے اندر تمہاری دنیا کی خوشحالی تو ہے لیکن آخرت کوئی نہیں ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں اور آخرت کی کوئی کوشش نہیں ہمارے نزدیک، لیکن جو مجھے دعوت ملی ہے اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ یعنی یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم ایمان عقیدے کو مان لو، توحید کو مان لو، شرک کو چھوڑ دو، تو تمہاری دنیاوی بادشاہت قائم رکھی جائے گی، یہ نہیں کہ تمہیں سب فوراً ہٹا دیا جائے گا۔ بالکل یہی بات میں آج اپنی قوم کے لوگوں کو کہتا ہوں، عمران خان صاحب سے یہی کہنا ہے، جنرل شعیب صاحب سے یہی کہنا ہے، جنرل حمید گل ہوتے تو ان کو بھی میں یہی کہتا۔ ان کی زندگی میں بھی کئی چیزیں میں نے کہی ہیں لیکن پتہ نہیں ان تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ جنرل اسلم بیگ تک میں نے یہ بات پہنچانے کی کوشش کی ہے، ایک بک لکھ کر پورے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں، رہنما ہیں، مذہبی یا سیاسی یا اپنے ہماری فوجی قیادت ہے، ان تک میں نے یہ بات پہنچانے کی کوشش کی۔ کتنوں کو تو میں ملا بھی ہوں، 70th لانگ کورس میرا کورس ہے اور میں ان کے ساتھ جتنے میرے کورس میٹ تھے، اب تو جرنیل ہیں، کتنے ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں جرنیل، تو میں ملا ہوں، ہر جگہ میں یہی بات ان کو کہتا رہا ہوں کہ دیکھو جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اس ایمان عقیدے کو درست کر لو گے تو یہ نہیں کہ فوراً تمہاری کوئی موت کا وقت آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کی یہ زندگی ہوگی، دوستیاں ہوں گی، رشتہ داریاں ہوں گی، تمہارے اپنے منصب ہوں گے، جو بھی ہے، لیکن صحیح معنوں میں تم جب اللہ کے بندے بنو گے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے، یہ دنیا بھی تمہاری اللہ نہیں چھینے گا۔ تمہاری صدارت، تمہاری وزارت اور تمہاری یعنی آرمی چیف کے اندر اور ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا، تمہاری ٹیکنالوجی کے اندر اضافہ کرے گا۔ آج تمہارے پاس اگر ایٹم بم ہے تو آگے جا کے سپر ایٹم بم اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اور تمہارا روب اور دبدبہ دوسری قوموں کے اوپر ہوگا، اور تم قیادت کرو گے، لیڈ کرو گے دوسری قوموں کے لیے، ایک نمونہ بنو۔ اور پھر میں یاد آنے بھی کراتا تھا، دیکھو پاکستان تو لیا اسی نعرے کے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور یہ اور بات ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا تھا، ورنہ نہ وہ کبھی یہ نعرہ لگاتے اور نہ جواب دینے والوں کو اس کا مطلب آتا تھا، ورنہ وہ کبھی جواب ہی نہ دیتے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سے سارے یہ مزار توڑ دیے جائیں گے، چاہے یہ مندر ہوں، مزار ہوں، مورتیاں ہوں، تصویریں ہوں، اور کوئی عرس میلہ نہیں ہوگا، کوئی پیری مریدی نہیں ہوگی، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا، کوئی یہ جمہوریت کا نظام نہیں ہوگا۔ اس کے اندر خالص توحید ہوگی اور اسلام ہوگا اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہوگا، صحابہ کرام کا طریقہ ہوگا۔ یہ بات کھول کے اگر بیان کی جاتی تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے سامعین ہیں وہ کرسیاں اٹھا کر مارتے۔ اور آج بھی جس طرح عمران خان ہمارے پیارے بھائی اسٹیج کے اوپر کبھی کبھی لا الہ الا اللہ کا وہ معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دماغ کے مطابق، قرآن و حدیث کے مزاج کے مطابق نہیں، اپنے دماغ کے مطابق جو ان کے دماغ میں آتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ کچھ اس کا ریئیکشن نہیں ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جی، بس اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں جی، جھکنا بھی کوئی نہیں ہے جی، اور پتہ چلے اسی جلسے سے فارغ ہونے کے بعد جا کے مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اس رسم و رواج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جمہوریت کے بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے، یہ اس سسٹم کے اندر تمہاری اگر دنیا تمہیں مل جائے تو، لیکن آخرت نہیں ملے گی، آخرت نہیں ملے گی۔ لیکن میں جس سسٹم کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، ایمان عقیدے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے طریقے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام نے 13 سال مکہ کے اندر ماریں کھائیں، توحید کی دعوت دی، پھر 10 سال مدینے میں یہی معاملہ ہوا، پھر جا کے مدینہ ریاست بنی ہے، جس بنیاد کے اوپر، پلرز کے اوپر، اس پلر کو گراتے ہو اور عمارت کو قائم رکھنے کے لیے کہتے ہو، پلرز کو گراتے ہو، کیونکہ توحید کی دعوت تو پلر ہے، اس کے تم دشمن ہو، اس کے تم انکاری ہو اور اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، پسینہ چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے اندر سے نکال دیتے ہو۔ مجھے اسی وجہ سے فوج سے نکال دیا گیا تھا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی ہے، مجھے چند دنوں کا معاملہ ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں پتہ چلے گا کون جیتا کون ہار گیا۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے میرے پیارے بھائیوں، اس تصادم سے بچو، اور خاص کر میں اپنے فوجی بھائیوں کو کہوں گا کہ ہم نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی ہے، یہ نہیں جو مرضی ہوتا رہے، ہم نیوٹرل ہیں۔ کیوں نیوٹرل ہیں؟ ہمارا ملک نہیں ہے،
ہمیں مداخلت کرنی چاہیے، پوری طرح دیکھنا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو پاکستانی فوج کے جرنیل بنتے ہیں بڑی سوجھ بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ ان کو سمجھ کو نہیں ہے کہ سول میں کیا ہو رہا ہے اور سیاسی لوگ یہ کیا کریں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اپنی بیرکوں میں یا اپنے میس میں ہیں یا اپنی بس فوجی معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی خبریں سنتے ہیں، وہ بھی اخبار پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں تو اپنے علاقے کے اندر، گاؤں کے اندر یا شہروں کے اندر بات چیت جو بھی سول لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو سسٹم ہے، یہ جمہوریت، یہ مشرکانہ سسٹم ہے اور یہ ساری فساد کی جڑ ہے۔ اس سسٹم کے اندر آپ کو کوئی عزت نہیں ہے، اس کے اندر قرضے مانگتے رہو گے پوری زندگی۔ اللہ کے بندو بتاؤ، اللہ نے کتنا پیارا ملک دیا ہے، کتنی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، کتنی یوتھ زبردست آپ کے پاس ہے، ابلتا ہوا ان کا خون رگوں میں دوڑتا ہوا بالکل اشاروں پر دوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، اپنا رخ اپنا درست کرو۔ کوئی ضرورت نہیں یہ محاذہ رائی کی۔ یہ عمران خان نے جس طرح آستہ یہ ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ یہ تصادم ہوگا اور اس کے ذمہ دار ہیں یہ عمران خان اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ کہنا کہ صحیح آزادی اور اصلی آزادی، اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا تھا، وہ آپ سے زیادہ قابل لیڈر تھے جب آزادی کی تحریک انہوں نے چلائی تھی، محمد علی جناح صاحب نے، کیونکہ ایمان عقیدے کی تو بات تھی نہیں، چاہے علامہ اقبال ہوں چاہے جو بھی ہوں، بالکل میں کھول کے بات بیان کروں گا، وہ ایمان عقیدے کی دعوت نہیں تھی۔ یہ کہنا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ، ہم اپنا علیحدہ کریں گے، وہ علیحدہ ہو کے کرو گے کیا؟ کبھی یہ بھی سوچا تھا؟ کبھی آپ نے خود ایمان عقیدے کی بات کی ہے؟ جمہوریت امریت جا رہی تھی، جمہوریت کے بت کی ایک بت کو ہٹا کے دوسرے بت کو آپ نے پوجنا شروع کر دیا، چاہے جناح صاحب ہوں چاہے علامہ اقبال ہوں اور چاہے یہ دوسرے سارے ہوں، ایک سے ایک پھر بد سے بدتر آتا چلا گیا، اس ملک کو لوٹتے رہے۔ تو ابھی جس طرح کہتے ہیں حقیقی آزادی 50 سال کیا 25 سال بعد 20 سال بعد پتہ چلے گا آزادی تو ملی ہی کوئی نہیں۔ عمران خان صاحب سوچیں، زندگی کا تو ویسے بھی کوئی پتہ نہیں، آپ کتنے مخلص کیوں نہ ہوں، آج اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد پیچھے پارٹی پتہ ہے آپ کو کس طرح کے لوگ ہیں، کن لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، کہاں گئی آپ کی حقیقی آزادی اور کہاں گئی آپ کی وہ عزت اور وقار اور غیرت، کہاں گئی؟ سارے اسی کشتی کے مسافر ہیں، انہی پارٹیوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، یہ خالص دنیا دار ہیں، پاکستان کے وفادار نہیں، آپ کے ساتھ اس لیے چمٹے ہوں کہ ان کو پتہ ہے اقتدار یہاں سے ملتا ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ باقی یہ بات میری سمجھنے کی کوشش کرو میرے پیارے بھائیو، جو بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس میں دنیا کی بھی آپ کو عزت ملے گی، صحیح حقیقی آزادی ملے گی، کفر و شرک سے ہر چیز سے آزادی ملے گی، اور جیسے مرتے جاؤ گے جنتوں میں جاؤ گے۔ یہ ہے میری دعوت میں اور آپ کی دعوت میں، میرے طریقہ کار میں اور آپ کے طریقہ کار میں یہ فرق ہے۔ باقی میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ اگر چاہے کتنے مان ہی لیا جائے چلو پاکستان کے آپ خیر خواہ ہیں اور آپ کی وجہ سے پاکستان دنیا کی فلاحی ریاست بن جائے اور سونے کے نوالے کھلاؤ اپنی قوم کو اور سارے مسائل ان کے حل کر دو دنیاوی لحاظ سے جو ہوتے ہیں، اور ایمان عقیدے کی باتیں نہ کرو، اسی طرح پیری مریدی چلتی رہی، عرس اور میلے چلتے رہے، اذان کے پیسے، امامت کے پیسے، دین کاروبار بن گیا ان کا، پھر اس کے بعد چادریں چڑھاؤ، عرس اور میلے کرو، وہاں جا کے سجدے کرو اور کہو کہ میں نے بوسہ دیا ہے، تو یہی بوسہ ہی کفر ہے نا، یہی شرک ہے نا۔ تو اس کے اندر جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، جس طرح آج مثالیں دیتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں ایسا ہے، تو بتاؤ سوئٹزرلینڈ والے جو مرتے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ انگلینڈ کی کبھی مثالیں دیتے ہو، بتاؤ انگلینڈ والے عیسائی مرتے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ امریکن یہودی پیوٹن اور جو یہ رشین چائنیز جو مرتا جا رہا آگ میں، جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ جا رہا ہے، اللہ کی بندو جا رہا ہے۔ تو بتاؤ کیا خیر خواہی ہے، کیا سمجھداری؟ یہ سمجھداری ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے میری بات مانو میرے پیارے بھائیو، ہمت کرو، ایک دفعہ ہمت کرو، ایمان عقیدے کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ۔ یہ جمہوریت کا نظام، یہ باطل، اس میں کتنی گالی گلوچ ہے، کتنی نفرتیں، کتنا خرچہ ہے قوم کا، لاکھوں کروڑوں لگاتے ہیں، بلکہ ایک بزنس ہے، پہلے لاکھوں کروڑوں لگاتے ہیں پھر اسی میں سے کماتے ہیں، پھر کس طرح یہ گھوڑوں بیڑوں بکریوں کی طرح جب یہ بکتے ہیں تو سب کو نظر آتا ہے، ہمارے جرنیلوں کو نظر آ رہا ہے، ہمارے چیف جسٹس کو نظر آ رہا ہے، اور ہمارے پوری قوم کو نظر آ رہا ہے، پھر انہیں جانوروں کے پیچھے اپنے آپ کو چلتے ہو۔ تو یہ میرے بھائیو دنیا اور آخرت کی تباہی ہے، ذلت ہے، خواری ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو۔